اولاد اللہ سے ملے گی، یہ اسباب کے تحت داخل نہیں ہے۔ بارشیں برسیں گی، یہ اسباب کے تحت داخل نہیں ہے، اسباب سے اوپر ہے۔ ہوائیں، یہ ہمارے اسباب اور ہماری قدرت میں نہیں ہے۔ ما فوق الاسباب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے ارادے کے مطابق۔ ما تحت الاسباب ظاہری طور پر اگر کوئی کسی کی خدمت کر بھی رہا ہے تو ما تحت الاسباب وہ کر سکتا ہے۔ آپ نے مجھے کہہ دیا کہ بھئی تبلیغ والے کہتے ہیں سب کچھ خدا سے ہوتا ہے، پھر امیر صاحب کہتا ہے کہ جی گلاس پانی لاؤ، تو اللہ سے براہ راست مانگ لے، وہ اپنے جماعت والوں سے کیوں مانگتا ہے؟ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں تبلیغ والے بھیج دیتے ساتھی کو، جاؤ بازار سے سبزی لے کر کے آ جاؤ، تو براہ راست اللہ سے منگا لینا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ ماتحت الاسباب ہے، اسباب کے تحت ہے، اسباب کے تحت۔ لیکن پھر بھی اگر آپ غور کریں گے، اسباب کے تحت جو آپ کا اور میرا کام ہو رہا ہے وہ بھی اللہ سے ہو رہا ہے۔ Turn left. اسباب کے تحت آپ یہ سمجھ رہے کہ میری قدرت میں ہے، میں گلاس اٹھا رہا ہوں اور منہ تک لے جا رہا ہوں، پانی پی رہا ہوں، یہ آپ کی طاقت کے تحت اور آپ کی قدرت کے تحت اور آپ کی بس میں ہے یہ۔ لیکن تاہم اگر اس میں بھی آپ غور کریں گے، اس میں بھی اللہ ہی کا ارادہ چلتا ہے، اللہ ہی کا ارادہ چلتا ہے، اس میں بھی نہیں۔ اب آپ کا ہاتھ جو گلاس کو اٹھا رہا ہے، اس ہاتھ کو، اس میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ یہ ہاتھ جو اٹھ رہا ہے یہ اللہ کے ارادے کے مطابق چل رہا ہے۔ Continue straight. بلکہ آپ کسی بھی عمل کا ارادہ اگر کرتے ہیں نا، وہ ارادہ بھی کر نہیں سکتے، کر نہیں پاتے جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ آپ چاہیں کہ جی میں مکہ چلا جاؤں، میں مدینہ چلا جاؤں، میں حیدرآباد چلا جاؤں، لاہور چلا جاؤں، آپ نے ارادہ کر لیا، تیرے ارادے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ تیرے ارادے کی سپورٹ Turn اور right. جب تک کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی اور اللہ کا ارادہ آپ کے ارادے کے ساتھ نہیں لگے گا، آپ نہیں کر سکیں گے۔ میں چاہتا ہوں یہ قرآن مجید میں اٹھاؤں، یہ جو میں اٹھا رہا ہوں اب اسی کی طاقت سے اٹھا رہا ہوں۔ میں نے ارادہ کر دیا، ہر کام سے اور ہر عمل سے پہلے ارادہ ہوتا ہے۔ پانی پینے کا ارادہ پہلے ہوگا، پھر ہاتھ ڈالو گے گلاس میں، پانی پیو گے بعد میں۔ کھانا کھانے کا ارادہ پہلے ہوگا، جانے کا ارادہ پہلے ہوگا، آنے کا ارادہ پہلے ہوگا۔ آپ کے ارادے کے ساتھ اللہ کا ارادہ ملے گا۔ جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم ارادہ کر نہیں سکتے، ارادہ کر نہیں پاتے مگر اللہ جب تک نہ چاہے۔ اللہ کا ارادہ تمہارے ارادے کے ساتھ ملے گا تو پھر یہ ہے کہ آپ کر سکیں۔ اللہ کی مشیت آپ کی مشیت کے ساتھ ملے گی تو پھر یہ اسباب کے تحت بھی ہمارے جتنے کام ہو رہے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں، کسی سے لے رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کا تعاون کر رہے ہیں، یہ بھی بظاہر ہمارے قدرت میں ہے، یہ سارے کام ہمارے اختیار میں ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں گے تب بھی یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس میں بھی آپ جس زبان سے مال کما رہے ہیں، جن آنکھوں سے چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جن ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں، جن پاؤں کے اوپر چل رہے ہیں، یہ سب کچھ یہ کام کر رہے ہیں اللہ ہی کی طرف سے۔ اللہ چاہے جیسے ایک بندہ کہتا ہے نا کہ بدماشی میں آ کر کے، وہ بدماشی میں آ کر کے کہتا ہے کہ جی اگر پانی خشک ہو جائے گا، بارشیں نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس بجلی آ گئی ہے، بجلی آ گئی، بور کا نظام ہے، ہم 2000 فٹ سے بھی پانی نکالتے ہیں، 4000 فٹ سے بھی ہم بور کریں گے۔ آدمی جب ہوتا ہے نا، آدمی کبھی کوئی گرم چیز کھاتا ہے، مچھلی کھاتا ہے یا کوئی انڈے منڈے کھاتا ہے تو طبیعت اس کی خراب ہو جاتی ہے، پھر اس قسم کی فضول باتیں بھی کرتا ہے۔ اگر اللہ بارش نہ برسائے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود بخود کریں گے، پانی زمین کے تہہ سے نکالیں گے۔ پانی زمین کے تہہ سے نکالیں گے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ پانی زمین کی تہہ سے نکالو گے، زمین کی تہہ میں یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ یہاں وزیرستانی سے کہہ دو وہ ایک ڈمپر ریتی لا کر کے، یہاں ریتی ڈمپر، یہاں ایک ریتی ڈالے، مٹی کے ایک ڈمپر یہاں ڈال دے، اس کے بعد پھر یہ کہ 4-5 بالٹی 10 بالٹی 50 بالٹی پانی کو اس کو اوپر ڈال دو، پانی ہم نے مٹی میں ڈال دیا، اب اس کے بعد اس پانی کو نکال کر کے مجھے دے دو، جو مٹی میں پانی چلا گیا اس کو اب فلٹر کر کے یہ پانی مجھے دے دو۔ پٹھان اور بلوچ کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔
آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یا سندھی ہو کوئی بھی ہو، یہ پانی یہ بھوس والی زمین ہے، اس میں ہم نے 1 ٹینکر 2 ٹینکر پانی ڈال دیا اور وہ پانی جذب ہو گیا۔ جذب ہونے کے بعد اب اس پوری مٹی کو اٹھاؤ، مشینوں میں ڈالو اور یہ پانی نکال کر کے دے دو۔ آسان نہیں ہے، لیکن اب اس کی بات ذرا سمجھ لینا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، بادلوں سے اور آسمان سے پانی ہم اتار دیتے ہیں، پھر اس کو زمین میں ہم اسٹاک کرتے ہیں۔ آپ کو تو معلوم نہیں ہے، ہمارے علاقے کے لوگ جانتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ سبحان اللہ، زمین پوری کی پوری ملی ہوئی مٹی ہے، سخت مٹی ہے، لیکن جو ماہر آدمی ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ جیسے یہ میری ناک ہے، یہ خط مستقیم سیدھا جو خط جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں ادھر بور کرو، ادھر بور کرو، ادھر سے پانی آپ کو ملے گا۔ آدھا فٹ اس طرف اگر کیا تب بھی نہیں ملے گا، آدھا فٹ اگر اس طرف آپ نے بور کیا تب بھی نہیں۔ پوری زمین ہے، لیکن زمین کی رگیں اور زمین کی مسامات اللہ پاک نے مقرر کیے، ان مسامات میں پانی چلتا ہے، صاف پانی چلتا ہے۔ ہمارے علاقے میں کنواں کھود رہے تھے، کنواں کھودتے کھودتے 70-80 فٹ پہ لے گئے۔ اب جیسے وہ کھدائی کرنے والا اندر وہ غریب تھک گیا تو کنویں کے دیوار پہ یہاں اس نے ٹیک لگایا کہ تھوڑا سا آرام کر لوں، پھر کھدائی شروع کر دوں۔ جیسے آرام کیا تو آواز آ رہی گر 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 گر، چیخ مارا۔ بلوچ صاحب کی حالت خراب ہو گئی۔ اللہ کے بندوں، بڑے بڑے بھوت ہیں یہاں پر، مجھے نکالو، مجھے نکالو، نکالو۔ بھوت آ گئے۔ وہ اوپر سے انہوں نے بڑے بڑے وہ ٹارچ مارچ لگا دیے، دیکھا نہ کوئی سانپ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی بھوت ہے۔ یہ تو ہوتا یہاں ہمارے ہاں ایک دفعہ ایک بہت بڑا کھڈا کھدائی کی کچھ پٹھان ساتھیوں کو دیا، تو اللہ کی شان ادھر سے کوئی بڑا سا سانپ، طلبا اس کے پیچھے، کچھ طالب علم ہوتے تھے، طالب علم پیچھے لگے۔ اب یہاں سے لے کر کے ادھر تک یہ کھدائی ہوئی ہے، اور ادھر سے سانپ کے پیچھے طالب علم لگے، سانپ بھاگ بھاگ کر کے آ کر کے گڈھے میں گرا۔ اب سانپ کا دماغ بھی خراب ہو گیا، پٹھان بھی بھاگ رہے، تو کیسے؟ اب وہ پٹھان بھی اوپر چڑھ نہیں سکتے، بر وقت وہ بھی چڑھ نہیں سکتے، سانپ بھی اسی طریقے ان کے پیچھے لگا۔ برا حال ہو گیا، بٹے بٹے بٹے، تازے تازے پٹھان، لیکن پسینہ پسینہ، برا حال ان کا ہو، برا حال۔ خدا نے کرم کیا، پھر بھی مہربانی کر کے کسی نے وہ بیلچہ اٹھا کر کے اس کو مارا۔ اس کے بعد پھر میرے خیال میں پتہ نہیں کتنے مرتبہ پٹھان نے کلمہ بھی پڑھا ہوگا، لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ اس سام سے ہماری جان چھوٹ۔ اسلام آباد سے میرا ایک ساتھی آیا ہوا تھا، وہ بحریہ میں رہتے ہیں، یہاں آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک اژدہا، ایک سانپ یہاں سے لے کر ادھر تک، یہ میرے ہاتھ سے بھی زیادہ موٹا، کالا کلوٹا سا جیسے سانپ۔ یہ ہمارے چوکیدار، اس کے پاس کلاشنکوف اور یہ کہ بندوق۔ جب وہ گئے تو چوکیدار نے اس کو دیکھا تو اس کی آواز نکلتے اس طرح، جب اس کی آواز تو چوکیدار بمے کلاشنکوف کی بھاگا، وہ بھاگا، ایسے بھاگا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، چوکیدار دروازے کی طرف۔ میں نے کہا بابا میں ادھر ہوں، کدھر بھاگ رہے ہو؟ ادھر ہوں، کدھر بھاگ رہے ہو؟ وہ ادھر بھاگ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ ہمارے ایک صدر پر جب حملہ ہوا، صدر صاحب، تو صدر صاحب کا گھر ادھر تھا، وہ دور 5-10 کلومیٹر دور۔ جیسے صدر صاحب پر حملہ ہوا، بم بلاسٹ ہوا، اور اس بم سے پھر صدر صاحب کی ڈرائیور نے گاڑی اتنی بھگائی کہ وہ اپنے گھر سے آگے نکلا۔ گھر سے آگے بیوی آواز دے رہی ہے کہ کدھر ہو گیا، کدھر ہو گیا، ادھر آؤ، ادھر آؤ، لیکن صدر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کدھر ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ بدماشی میں آ کر کے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر اللہ پانی کو خشک کر دے گا تو ہم کریں گے 13,000 فٹ سے 14,000 فٹ سے بور کر۔ لیکن سوال یہ کہ وہ جو پانی جو زمین میں اسٹاک ہے، وہ کس نے پیدا کیا، وہاں کس نے محفوظ کیا؟ صاف شفاف قسم کا پانی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ہم نے اس کو اسٹاک کر کے رکھا ہوا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اگر ہم چاہیں زمین کے تہ سے بھی اس کو ختم کر دے، لے جائیں۔ سبحان اللہ۔
میں نے عرض کیا کہ ایک ڈمپر پانی میں، اس ڈمپر ریت میں، اس میں 1-2 بالٹی، پھر وہ بالٹی مجھے نکال کر کے صاف صاف دکھا دوں گی. نہیں کر سکیں گے کوئی بھی نہیں. منوں کے من، ٹنوں کے ٹن، حساب ہی نہیں. زمین کے اندر ہی بالکل زمین کے مسامات ایسے بنا ہے کہ پانی چلتا ہے. ہمارے ادھر بور کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کچھ معمولی سا کھارا پانی ہے اس طرف سے. وہ بھی ماہر آدمی تھا جس نے کہا ادھر بور کرو پانی اچھا نکلا. معمولی سا کھارا پن اس میں. دوسرا اس سے بڑا ماہر آ گیا، وہ آ گیا، اس نے کچھ دیکھا نہیں، یہاں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ اندھا آدمی تھا، یہاں 4 چشمے آ رہے اور ادھر سے کھارا سا آ رہا ہے. کاش کہ یہ آدمی اس طرف تھوڑا سا آدھا فٹ اگر اس طرف کرتا تو تمہارے پانی کے اندر کھارا پن نہ ہوتا. یہ کوئی بیوقوف تھا، اور حقیقت ہے اس نے کیسے پہچانا. یہ ان کا اندازہ ہے جو لوگ جانتے ہیں. لیکن خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نیچے سے بور کر کے لائیں گے. اب بدماش نے کوئی گرم چیز کھائی ہوگی. ہوتا ہے نا آدمی جب کوئی شراب کی بوتل چڑھاتا ہے تو اس قسم کی فضول قسم کی باتیں تو کرتا ہے. زمین کے تہ سے پانی لائیں گے. میرے رب نے یہ کیا کہ اس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا. دیکھیں آنکھوں کے اندر تری ہوتی ہے، یہ آنسو یہ بھی تو ایک پانی ہے. اب آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہے، کھلتی ہے، تو ان میں کچھ تری ہے، کچھ نمی ہے. لکڑی کی طرح خشک تو نہیں ہے، تو تبھی تو بند بھی ہوتی ہے، تبھی تو کھلتی بھی ہے. لیکن اگر ان کو میرا رب، جیسے کہ وہ ہوتا نا Exit right. گوشت کو خشک کرتے ہیں نا، ہم لوگ قدید کہتے ہیں، اور یہ پٹھان لوگ کہتے ہیں لاندے. Turn right. جیسے لاندے کا گوشت جیسے کو خشک ہوتا ہے، اگر تمہارا پروردگار تمہاری آنکھوں کو اس طرح خشک کر دے تو پھر بند کر دو. اب وہ لکڑی کی طرح خشک ہو گئی تو وہ تو بند نہیں ہوں گے. تو یہ بدماش جو کہہ رہا تھا کہ میں زمین کے تہ سے بھی پانی نکالوں گا، ہم بور کریں گے، بجلی کا نظام ہے، تو اللہ نے اس کی آنکھوں کو خشک کیا. آنکھیں اس طرح خشک ہو گئی، خیرہ اس کی کھلی رہی. اب پاکستان میں بھی گھما رہے ہیں، ہندوستان میں بھی گھما رہے، کچھ بھی نہیں. Continue لندن straight. والوں کے پاس لندن میں لے گئے. لندن والوں نے کہا کہ ہم نے تو اس قسم کی بیماری کبھی دیکھی بھی نہیں ہے، یہ آنکھیں ہیں یا کیا ہے. اب ان میں وہ خشکی آ گئی، اس طرح وہ سخت ہو گئے، ایسے بند ہی نہیں ہو رہے، نظر نہیں آ رہا. Continue straight. پھر بھی اس بے غیرت کو بات سمجھ میں نہیں آئی. لیکن کوئی اللہ والا تھا، کوئی تبلیغی Turn تھا. right. کسی فقیر نے کہا کہ بابا آپ تو بتا رہے تھے کہ 2000 فٹ سے 3000 فٹ سے نیچے سے بور لگا کر کے پانی نکالیں گے، اب یہاں بھی کوئی بورنگ لگا دو نا. تیری آنکھیں اس طرح خشک ہو گئی ہے، یہاں کوئی بورنگ تو لگاؤ نا، بور، کہ کم از کم تیرے آنکھوں میں اتنا پانی تو آ جائے نا کہ آنکھیں بند ہو جائے، ان میں نمی آ جائے، کھلے بند ہو جائے. رب اس طرح سمجھا دیتا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. میں طلباء کو بتاتا ہوں، وہ حدیث میں آتا ہے اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. عرب میں پانی بہت تھوڑا ہوتا تھا تو بس وہ ڈھیلوں سے استنجا کر کے سو جاتے تھے. بہت کم پانی ملتا تو ڈھیلے سے بھی اگر آدمی گندگی زیادہ پھیلی ہوئی نہ ہو، ڈھیلے سے استنجا کر دے، مکمل صفائی نہیں ہوتی لیکن گندگی میں بڑی حد تک کمی آتی ہے. تو شریعت کبھی قلت نجاست کو اور تقلیل نجاست کو تطہیر اور طہارت کے کا مقام قرار دیتی. رب کے طرف سے یہ معاف ہے. اس طرح پھر آدمی وضو بنائے، جبکہ اس نے جو پیشاب پخانہ کیا ہے وہ گندگی پھیلی نہیں ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے، دیہاتیوں کے لیے. باقی جو گلاب جامن، چپس، دہی بڑے جو کھاتے ہیں، اور اسی طریقے اور اللہ آپ کا بھلا کرے بوتل، پیپسی، 7 اپ، جیو، بیو، ان کے لیے یہ پیکج نہیں ہے، ان کے لیے یہ نہیں ہے. اس لیے کہ جو لوگ چٹنی، دہی اور یہ چیزیں جو 50 قسم کے کھانا کھاتے وہ تو جاتے. تو عرب کے ہاں تو بالکل حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے پیٹ سے جو کچھ نکلتا تھا پیٹ سے ہمارے، فرماتے ہیں کبارت البعیر، جیسے کہ اونٹنی کے جو مینگنی ہوتی ہے، مینگنی اونٹ کی. ہم تو اونٹ چرانے والے، بکری چرانے والے، اگر آپ نے اونٹ دیکھا، اگر اونٹ کھڑا ہے، کھڑے مینگنیاں اس کی نکل رہی، آپ ہاتھ اگر نیچے رکھیں اور ہاتھ پر اگر لگے تو آپ کا ہاتھ گندا نہیں ہوگا، سخت ہوتا ہے، اس میں بدبو بھی نہیں ہوتی، گھاس کھاتے ہیں. بات آ گئی. جو جتنا سادہ کھائے گا اتنا سادہ نکالے گا، جو جتنا عمدہ کھائے گا اتنا گند زیادہ نکالے گا. جو جتنا سادہ کھائے گا
اس میں گندگی. اس لیے دیہاتی ڈھیلے سے استنجا کرے اس کو اجازت ہے, شہری کو اجازت نہیں. اس لیے کہ شہری تو پھر جا کر کے جیسے باتھ روم میں بیٹھتا ہے تو پھر ایسے سیدھا یہ کہ گند نہیں نکلے گا, ہوتا ہے تو شڑ 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 پڑ 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 پڑ, یہی طریقہ شڑ شڑ پڑ پڑ والا سلسلہ ہوگا. اس کو کہاں اجازت ہے؟ اس کو اجازت نہیں ہے. اور دیہاتی آدمی پھر وہ اپنے ہاتھوں کو صابن سے بھی نہ دھوئے. اگر اس نے استنجا ڈھیلے سے کیا اور اس کے بعد پانی سے کیا بس, پھر ہاتھوں کو صابن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن شہری آدمی, میں واجب تو قرار نہیں دے رہا ہوں چونکہ فقہاء نے لکھا ہے واجب نہیں ہے, لیکن تاہم اس کا اہتمام کرے, شہری صابن لگائے ہاتھوں کو. تو حدیث کا جب آدمی مذاق اڑاتا ہے, خدا کا مذاق اڑاتا ہے نا, تو میں اس کی بات کر رہا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جب اٹھو تو اپنے ہاتھوں کو, اس لیے کہ آدمی نیند میں پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ اس کے گھومتے پھرتے ہیں, ہاتھ کہاں لگتے ہیں. اب پسینہ بھی آ گیا, ہاتھ کہاں لگا. تو اذا استيقظ احدكم من منامه, جب نیند سے اٹھو, فلا يغمسن يده في الاناء, تو برتن میں ہاتھ نہ ڈالو, کسی ٹھپ سے پانی نکالنا ایسے نہ لو. حتى يغسلها ثلاثا, 3 مرتبہ یہاں تک کہ ہاتھ دھو. فإنه لا يدري أين باتت يده, اس لیے کہ معلوم نہیں ہے رات کو آپ کے ہاتھ نے کہاں کہاں وقت گزارا ہے. نیند میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں, ہاتھ میرے کہاں ہے, پاؤں میرے کہاں ہے, سر میرا کہاں ہے. نیند میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا. بات کہیں دور چل گئی. میں عرض کر رہا ما تحت الاسباب, جو کچھ ما تحت الاسباب, اگر ہم کسی کی فریاد رسی کر رہے, کسی کا تعاون کر رہے, کسی کے ہاتھ بٹا رہے ہیں, اس میں بھی اگر آپ غور کریں, اس میں بھی غور کریں, میرے رب کا